سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ غور کیا جائے تو جانداروں کی جانیں ایک حیثیت سے سب برابر ہے۔ اب بسم اللہ کہہ کر کیوں ذبح کرنا ہے اللہ کا نام لے؟ اس لیے کہ تمام جانوروں کی حیثیت یکساں ہے، اس لیے ایک جاندار کے لیے دوسرے جاندار کو فنا کرنا اور ختم کرنا اور ذبح کر کے کھا لینا بظاہر جائز نہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ ہے، اب جن کے لیے یہ جائز کیا گیا تو اب ان پر اللہ کا احسان ماننا، شکر ادا کرنا ضروری ہے، بھاری انعام ہے یہ۔ تو پھر جانور کو ذبح کرنے کے وقت اسی اللہ کا نام لینے کا حکم ہے جس نے اپنی نعمت سے یہ ان کے لیے حلال قرار دیا، یہ جانور کا ذبح کرنا اور کھانا۔ تو ادائے شکر کے طور پر بسم اللہ پڑھنا ہے، بخلاف غلہ، دانہ وغیرہ تو وہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے حلال ہے۔ صرف بسم اللہ کہنا مستحب کے درجے میں رکھا گیا، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، مستحب کا درجہ، لیکن جانور ذبح کر کے کھانے میں بسم اللہ پڑھنا ضروری قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے کہ جس نے تمام جانوروں میں چن کے چند جانور کھانے کی اجازت دی، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں، شرک کے زمانے میں مشرکین جو تھے وہ اپنے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، حبل کے نام پر، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، پتھر کے نام پر، اس کو ذبح کرتا ہوں۔ وہ چھڑانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، پتھروں نے تھوڑی پیدا کیا۔ اب آگے ایک آیت ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اس جگہ جمہور صحابہ تابعین کے نزدیک کھانے سے مراد عام کھانا نہیں، خاص جانور ذبح کیا ہوا تمہارا ان کے لیے، ان کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے جائز ہے، یہ بتلانا ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے اور مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے، یہ بتلانا ہے۔ اب اہل کتاب قرآن و سنت کی اصطلاح میں کون لوگ ہیں، کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو کتاب کہا ہے یہاں، لا حول ولا قوت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، آسمانی کتاب، قرآن سے جس کی تصدیق کر دی گئی ہو کہ یہ کتاب آسمانی ہے، وہ کتاب جیسے تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم وغیرہ، وہ کتاب اہل کتاب، وہ کتاب مراد ہے اور اس کے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے اہل کتاب ہے، ان کا ذبح کیا ہوا ہمارے لیے جائز۔ اس لیے وہ قومیں جو کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتی ہے، وہ قومیں جو کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتی ہیں اور اس کو وحی الہی قرار دیتی ہیں، جس کا کتاب اللہ ہونا قرآن و سنت کی یقینی ذرائع سے ثابت ہے، وہ قومیں اہل کتاب میں، ہاں کتاب و سنت سے ثابت نہیں کتاب اللہ ہونا، وہ قومیں اہل کتاب میں داخل نہیں ہوں گی، جیسے مشرکین مکہ، مجوس، بت پرست، ہندو، بدھ مت، آریہ، سکھ وغیرہ، یہ اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کو قرآن نے آسمانی کتاب نہیں بتلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ جو تورات و انجیل پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ باصطلاح قرآن اہل کتاب میں داخل ہیں۔ یہود و نصارہ جو تورات و انجیل پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب ہے، تو ان کا ذبح کیا ہوا ہمارے لیے جائز۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ صحیح طور پر اصلی تورات و انجیل پر عمل رکھتے ہوں، یہ شرط ہے، یا محرف تحریف شدہ بدلی ہوئی تورات اور انجیل کا اتباع کرنے والے اور عیسیٰ اور مریم کو خدا کا شریک قرار دینے والے بھی اہل کتاب میں داخل ہیں؟
تو قرآن کے بے شمار تصریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس کا اتباع کرنے کے دعوے دار ہوں، چاہے وہ اس کے اتباع میں کتنی ہی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں۔ لیکن اصلی یہود و نصارہ اور آج کے نقلی یہود و نصارہ بس وہ اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہو، تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔ لیکن صرف نام کے یہودی و نصرانی جو در حقیقت دہریے ہیں یعنی لا مذہب ہے، وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ در حقیقت وہ خدا کے وجود اور کسی مذہب ہی کے قائل نہیں ہیں، نہ تورات و انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص مردم شماری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف مردم شماری میں وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں اور حضرت موسیٰ عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، وہ اہل کتاب نہیں شمار ہوں گے اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ طعام اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ بتلا دیا کہ اس سے جانور مراد ہے، عام کھانا مراد نہیں، جانور جو ذبح کیا ہو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی حکمت اور وجہ۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ اہل کتاب کا ذبیحہ کیوں جائز ہے، دوسروں کا جائز نہیں ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ان کے دین میں سینکڑوں تحریفات کے باوجود بہت تبدیلیاں ہوئی، ان دونوں مسئلوں میں ان کا مذہب بھی اسلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ ہے راز کہ عورتوں کے نکاح کے بارے میں کس عورت سے نکاح جائز ہے اور کس سے نہیں، اور اسی طرح جانوروں کے ذبح کے بارے میں کون سا ذبیحہ جائز ہے کون سا نہیں، اس بارے میں ان کا مذہب بھی اسلام کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی وہ ذبیحے پر اللہ کا نام لینا عقیدتاً ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر جانور کو مردار، میتہ اور ناپاک و حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نکاح میں جن عورتوں سے اسلام میں نکاح منع ہے، لسٹ سنائی گئی تھی 4 پارے کے آخر میں سورہ نساء میں، ان کے مذہب میں بھی وہ سب عورتیں ناجائز ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، مائیں، بیٹیاں، 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، بہو وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام ہے، رضاعی بہن۔ تو بالکل اسی طرح ان کے یہاں بھی یہ سب رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جس طرح اسلام میں نکاح کا اعلان اور گواہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے، اسی طرح ان کے موجودہ مذہب میں بھی یہی احکام ہے۔ اس وجہ سے ذبیحہ بھی ان کا جائز ہے اور ان کی عورتوں سے مسلمان نکاح کریں یہ بھی جائز ہے۔